عطا فرماتا ہے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ زبان سے نکلنے والے ایک ایک حرف کی پکڑ ہوگی؟ جب وہ ثواب دے رہا ہے، ایک حرف پر جب 10 نیکی دے رہا ہے تو ایک ایک حرف پر پکڑ بھی فرمائے گا۔ اللہ اس اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کی پکڑ کیسی ہے تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین کرام علیہم الرضوان، اولیاء کاملین کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی زندگی کے اندر الفاظ کتنے مختصر نظر آتے ہیں۔ ہمارے خطابات ہوتے ہیں، ان کے ملفوظات ہوا کرتے تھے، ایک ایک لفظ ان کی زبان سے نکلتا تھا، ایسا نکلتا تھا کہ دلوں کو چیر دیتا تھا اور زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا تھا۔ آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت فقد نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بولو تو اچھی بات بولو ورنہ چپ رہو، اور جو چپ رہا وہ صرف نجات پا گیا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر مطلق فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ جو چپ رہا دنیا کی تکلیف سے نجات پا گیا، جو چپ رہا مصیبتوں سے نجات پا گیا، جو چپ رہا یہ رزق کی تنگی سے نجات پا گیا۔ نہیں یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ نے مطلق فرما دیا من صمت فقط نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پالی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اور آخرت میں کہیں بھی اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سماعت وہ خاموش رہا، اس کا چپ رہنا دنیا کی تکلیف سے بھی نجات اور آخرت کی تکلیف سے بھی نجات کا سامان بن گیا۔ بولو تو اچھی بات بولو۔ آج معاشرے میں ہماری عزت کیوں نہیں ہے؟ کہیں بھی مسلم اکثریتی علاقہ ہو، گالی گلوچ سنیں گے، لڑائی جھگڑا سنیں گے۔ کسی مارکیٹ کے اندر 10 مسلمانوں کی دکانیں ہو، چلم چلی سنیں گے، گالی گلوچ سنیں گے۔ آپ دیکھیں گے روز کسٹمر کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آج ایک حدیث شریف میری نظر سے گزری، اللہ اکبر۔ کسی کی دکان سے کسی نے کوئی مال خریدا اور خریدنے کے بعد گیا اور اسے سمجھ میں نہیں آیا، واپس وہ دینے کے لیے آیا اور اس میں کوئی عیب بھی اس نے اپنی طرف سے پیدا نہیں کیا، جیسا لے گیا تھا سمجھ میں نہیں آیا ویسا ہی واپس لا کر دکاندار کو دے دیا۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص، جو دکاندار، جو مسلمان واپس لایا ہوا مال لے لے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا سوچو، آپ کو حیرت ہوگی، مغربی دنیا کا سفر کرنے کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ لوگ دکان سے مال خریدتے ہیں، 15 دن گھر پر رکھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، واپس لے جا کر کے دیتے ہیں، وہاں کے مال کے اندر واپس چیزیں لے لی جاتی ہیں۔ وہ اگر کسی طریقے سے ترقی کیے ہیں تو انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کو اپنایا ہے، اور ہم کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کے اصول پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے کلام کرنا چاہیے۔ جہاں تھوڑی سی تکلیف آئی، جہاں تھوڑی سی پریشانی آئی تو ہم اللہ کی شکایت شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جیسے تیسے کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کو ہمارا ہی گھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مصیبتوں کے لیے ملا تھا کہ ہمارے گھر پر ہی مصیبت۔ وہ کون سی مصیبت ہے جو ہمارے دروازے پر دستک نہیں دیتی؟ لیکن آپ ہی آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت ایوب علیہ السلام پروردگار نے ان کو امتحان میں گرفتار کیا۔ اللہ اکبر، آپ کے سارے مویشی مر گئے، آپ کے سارے بچے مر گئے، آپ کے سارے مکانات ڈھہ گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ آپ جنگل و بیابان کی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، جب وہاں پہنچے اور اس کے بعد آپ کو ایک تکلیف، ایک عارضہ لاحق ہوا، مرض میں گرفتار ہوئے۔ بیوی مرض کے اندر گرفتار دیکھ کر اپنے شوہر سے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کرتی ہے، میرے سرتاج، میں آپ کی مصیبت کو نہیں دیکھ سکتی، تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ نبی ہیں، آپ کی دعا سے اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ جواب سنیے، سارے بیٹے شہید ہو گئے، سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، سارا مال ختم ہو گیا، سارے گھر ختم ہو گئے، لیکن جب بیوی نے کہا
آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی اس تکلیف کو دور فرما دے، تو اپنی بیوی سے فرماتے ہیں اے میری شریک حیات، مجھے یہ بتا یہ تکلیف کتنے سالوں سے ہے؟ کہا بس 2-5 سال ہوئے ہیں۔ کہا اس سے پہلے کی زندگی؟ کہا بڑے آرام سے ہم نے گزاری۔ تو ارشاد فرماتے ہیں اے میری شریک حیات، چند سالوں کی تکلیف کی شکایت اللہ سے کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، میں اپنے رب سے کیسے اس کی شکایت کروں؟ بیوی تھی، وفادار تھی، اللہ اکبر۔ آج کی بیویوں جیسی تو نہیں تھی نا، شوہر کو تکلیف آئی اور غریب ہوا، میں تو چلی میکے، مجھے طلاق دے دو تاکہ میں دوسری شادی کر لوں، والعیاذ باللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بہت ساری بچیاں عمر کی اس دہلیز پر پہنچ جاتی ہیں جہاں نکاح کا وقت ہو جاتا ہے اور کوئی مسلمان نہیں ملتا تو پتہ نہیں کس کس سے آنکھ لڑا بیٹھتی ہیں اور اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھتی ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھتی ہیں اور اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھتی ہیں۔ ڈرو اللہ سے، اللہ کا عذاب بہت سخت ترین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ غالباً حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سر پر کافروں نے اس طریقے سے مارا کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد تانا دینے لگے، دیکھو تم نے ہمارا مذہب چھوڑ کر رسول اعظم کا دین قبول کر لیا نا، تو تمہاری آنکھیں ہمارے بتوں نے چھین لی۔ بس ان کی زبان پر دعا آ جاتی ہے، اے اللہ میں ان کے تانے برداشت نہیں کر سکتی، میں جانتی ہوں کہ میرا رب تو ہے اور تو چاہے تو میری آنکھوں کی روشنی ابھی آ سکتی ہے، بس یہ عرض کرنا تھا، آنکھوں کی بینائی میرے کریم نے عطا فرما دی۔ آپ اندازہ لگائیں، ہزارہ تکالیف کے باوجود دامن اسلام انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آج ہماری بچیاں محبت کے نام پر، محبت کے نام پر، جذبات کے نام پر کہیں بھی چلی جاتی ہیں۔ یہ چند دنوں کی زندگی اگر تم نے اس طریقے سے شوق موج کے اندر گزار بھی لی تو جہنم کا ایندھن، جہنم کی تکلیفیں، جہنم کی پریشانیاں، جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ ہماری بچیوں کو صحیح شعور عطا فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کی بیویاں شوہر پر تکلیف آئی تو گھر چھوڑ کے بھاگ گئیں، میکے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ جب تیری زندگی اچھی ہو جائے، مال جمع ہو جائے، تب تو ہمیں آواز دینا، تب ہم دیکھیں گے، ورنہ تیرے جیسے کنگال کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ کیوں؟ یہ سیریل دیکھنے کے بعد، یہ پکچر دیکھنے کے بعد یہ سوچ بنتی ہے۔ اگر انبیاء کی سیرت پڑھے ہوتے، اولیاء کی سیرت پڑھے ہوتے تو یہ سوچ نہ بنتی۔ اللہ اکبر۔ بی بی رحمت نے جو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ تھی، انہوں نے عرض کیا یقیناً آپ اللہ سے شکایت کرنا نہیں چاہتے، مت کیجئے، میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، آپ دعا تو کیجئے اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے، لیکن ڈرتے ڈرتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں مصیبت میں کس طرح سے اللہ سے کلام کرنا چاہیے، ڈھنگ سکھا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے رب مجھے تکلیف پہنچی اور تو رحمان و رحیم ہے۔ یہ نہیں کہا میں نبی ہوں اور مجھے تکلیف، میں پریشان ہو گیا ہوں، بیماری برداشت نہیں ہوتی، نہیں، مولا مجھے تکلیف پہنچی اور تو رحمان و رحیم ہے، اتنا کہنا تھا۔ رب نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پیر کو زمین پر مارو اور جو ٹھنڈا پانی نکلے اسے پیو اور اس سے غسل کر لو۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی ٹھوکر ماری پانی کا چشمہ نکلا، پانی پیے اور پانی کو جسم پر ڈالا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ بتا دیا گیا قرآن میں اللہ سے بات کرنی ہو تو کیسے کی جائے۔ انبیاء کی ساری دعائیں بتاتی ہیں، ربنا سے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن میں جتنی بھی انبیاء کی دعائیں ہیں سب میں ربنا کا لفظ ملے گا۔ اس کی تفصیل اور اس کے بارے میں پھر کبھی بتاؤں گا کہ ربنا کے اندر کتنی چاشنی ہے اور اس کے اندر کتنی پروردگار جل جلالہ نے گہرائی رکھی ہے، اور انبیاء کیوں اس لفظ سے اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرتے تھے، آپ کو میں پھر کبھی عرض کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کی جائے، تو قرآن نے اس کا بھی ڈھنگ سکھایا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقول انظرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنی ہو تو راعنا نہ کہو، یہ کہو یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیں، یا رسول اللہ کرم کی نظر فرمائیں۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا طریقہ کوئی صحابی نہیں بتا رہا، میرا رب بتا رہا ہے۔ اس سے عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آتی ہے، اس سے مقام مصطفیٰ سمجھ میں آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ
اگر کوئی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دے، اللہ اس کی عبادت پر توجہ نہیں فرماتا، وہ تو دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا ادب بجا لا رہا ہے یا نہیں بجا لا رہا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ اکبر، اپنے جیسا کہنا تو بہت دور کی بات ہے، آواز پر آواز بلند نہ کرو۔